بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 285 ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 136 کے اندر بھی ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ 6 چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کہ جو آخرت کا دن مقرر کیا ہے ان پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں میں سے تقدیر، خیر شر کا ذکر قرآن پاک میں گرچہ ان ایمانیات کے ساتھ ان آیات میں نہیں آیا، لیکن دوسرے موقع پر قرآن پاک نے اس کو بھی صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ سورۃ نساء ہے، اور دوسری جگہ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ یہ آیت نمبر 125 ہے اور سورۃ انعام ہے۔ اب مختصراً یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ان سب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود وحدہ لا شریک خالق کائنات اور رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب و نقص کی ہر بات سے پاک اور ہر صفت کمال سے اس کو متصف سمجھا جائے، اور ملائکہ پر ایمان لانا۔ دوسری چیز ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ سورۃ انبیاء ہے اور آیت نمبر 26 ہے، جس میں شر اور شرارت اور عصیان بغاوت کا عنصر ہی نہیں بلکہ ان کا کام صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے متعلق کام ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں، فرائض ہیں جن کو وہ خوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ایک شبہ ہوتا ہے اور ان کے وجود پر یہ شبہ کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے، سخت جاہلانہ شبہ ہے۔ یہ جاہل قسم کا بندہ یہ شبہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو باوجود موجود ہونے کے ہم کو نظر نہیں آتی۔ کیا یہ زمانہ حال کی خود بینیوں کو ایجاد سے پہلے کسی نے پانی میں، ہوا میں اور خون کے قطرہ میں وہ جراثیم دیکھے تھے جس کو خوردبین سے آج ہر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا اس کسی آلہ سے بھی ہم اپنی روح کو دیکھ پاتے ہیں؟ تو جس طرح ہماری آنکھ خود اپنی روح کو دیکھنے سے اور بغیر خوردبین کے پانی وغیرہ کے جراثیم دیکھنے سے عاجز ہے، اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے سے بھی وہ قاصر ہے۔ اور پھر کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ موجود ہی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری آنکھوں اور ہمارے حواس نے کل عالم موجودات کا احاطہ کر لیا ہے کوئی؟ ایسی بات خاص کر اس زمانہ میں جب کہ روز روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کوئی بڑا احمق ہی کہہ سکتا ہے۔ دراصل انسان کا علم اور اس کے علمی ذرائع بہت ہی ناقص اور محدود ہوئے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو ذریعہ وقتاً فوقتاً ہدایت نامے بھیجے۔ ان میں سے